بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو پھر استقبال مقرر ٹی وی اور چینل کے ایپیسوڈ حفظ قرآن سوال و جواب میں۔ ناظرین، آج ہم نے حفظ قرآن سے متعلقہ کئی اہم سوالات پک کیے ہیں، تو آئیے ان کے جوابات جانتے ہیں۔ اگر اس طرح کے سوالات آپ کے بھی ذہن میں تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ جن بھائیوں کے سوالات نہیں لیے گئے ہیں، آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ان کے بھی سوالات لیے جائیں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال شجاع الدین قاضی، دراصل یہ سوال نہیں ہے، ایک حوصلہ افزائی کمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ حضرت، آپ کے طریقے میں سے میں حفظ آسانی سے کر پاتی ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو وہ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں کوثر جہاں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبق سناتے ہوئے دھیان ہٹ جاتا ہے، قرآن میں دھیان نہیں لگتا۔ تو دیکھیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ارد گرد ہیں، آگے پیچھے ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، بچے ہیں، کوئی چیز سامنے رکھی ہے، ان سب کو ہٹا دے بالکل، اور توجہ کے ساتھ آپ قرآن یاد کریں۔ وگرنہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، یا کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جو ہم نہیں کیے ہوتے ہیں، تو ان کو کرنے کا اور وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ سا بنا رہتا ہے۔ تو سارے کام سے، ساری ضروریات سے، حاجت سے فارغ ہو کر بالکل آرام اور اطمینان سے تنہائی میں قرآن پاک پڑھیں، اور اس وقت یاد کریں جب شور و غل نہ ہوتا ہو، بالکل تنہائی میں، جہاں پر کوئی کسی طرح کی آواز نہ آتی ہو۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال پوچھتے ہیں شہزاد احمد، پوچھتے ہیں کہ تراویح کی تیاری کب اور کس طرح شروع کی جائے، ہے نہیں؟ تو تراویح کی تیاری آپ ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ لائک اگر آپ کو قرآن پاک یاد نہیں ہے تو ابھی سے ہی ہماری تیاری ہونی چاہیے، ورنہ آپ رجب اور شعبان میں تو کر ہی دینی ہے نا۔ رجب سے چونکہ اب ہمارے پاس ایک ہی مہینہ رہ جاتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ جو حفاظ کرام ہیں وہ رجب سے اپنی تیاری شروع کر ہی دیتے ہیں، اور لائک 5-10 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی ساتھی ملتا ہے تو اس کو سنانے کا بھی معمول بنا لیں۔ اس طرح آپ تراویح کی تیاری رمضان سے پہلے ہی 6 مہینہ پہلے ہی کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو۔ اگر قرآن یاد ہے، یعنی لائک آپ نے پیچھے رمضان میں آپ نے قرآن سنایا ہے، تراویح سنائی ہے، تو پھر اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ آپ 1-2 مہینہ پہلے بھی لائک رجب شعبان میں بھی آپ تیاری شروع کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن یاد نہیں ہے تو آپ 5-6 مہینے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال پوچھتے ہیں ہادی، السلام علیکم۔ ان کا لمبا چوڑا سوال ہے۔ ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جس نے قرآن پاک کو یاد کر لیا ہے اور وہ بھول گیا ہے، لیکن پھر بعد میں اس نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو کیا اس کو قرآن بھول جانے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، اس پر لازم آئے گا؟ تو میرے بھائی، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر ایسا کوئی گناہ لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب ہم نیکی کی ابتدا کرتے ہیں، بلکہ نیت ہی کرتے ہیں نیکی کی، تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس بندے نے گرچہ قرآن کو بھلا دیا تھا، ہے نہیں، لیکن بعد میں اس نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس کی نیت بھی تھی کہ ہم مکمل قرآن کو یاد کریں گے، اس نے تیاری بھی شروع کر دی ہے اور یاد کرنا بھی شروع کر دیا، اسی دوران اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اس نے تو نیت کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی شروع کر دیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اس بندے پر گناہ لازم نہیں آئے گا۔ تاہم اگر کوئی شخص قرآن کو یاد کرنے کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، بھولنے کی ہی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس شخص پر اس کا وبال ضرور آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے اللہ تبارک و تعالی ذہن میں قرآن کو تاعمر محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پلیز جاتی ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع